میرا ٹاپک ہے وہ ہے صلہ رحمی. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کو کہتے ہیں. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا، صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، اور رحمی یعنی رحمی رشتے ان کو جوڑنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رشتے ہمارے مدر کے رحم سے تعلق سے جڑتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے جو ہمارے رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اور بھی اس کو ایکسپلین کروں گی کہ رحمی رشتہ کیا ہوتا ہے، رحم کیا ہوتا ہے. آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. سورہ نساء کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ سے ڈرو اور جس کا نام لے کر تم اپنے حق مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. تو بیسکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رحمی رشتوں کے بارے میں اپنا وارن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی سخت ناراضگی ہے کہ اگر کوئی جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں لوگوں کے، تو اگر کوئی شخص اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا یا اگر اسے کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وارن کریں کہ تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رشتے بنائے ہوتے ہیں، جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، اسپیشلی رحمی رشتے ہوتے ہیں کہ ارحام ورڈ سے آپ رحم کہتے ہیں ماں کے ووم کو. ٹھیک ہے نا، ماں مدر کے ووم کو کہتے ہیں رحم. تو اس سے یہ جو ہے ورڈ ارحام آ رہا ہے. تو ماں کے ووم میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک ان کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے نا، خون کا رشتہ ہوتا ہے ان کا آپس میں. کیا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. اور ماں سے ان کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ماں بیٹی کا یا ماں بیٹے کا. اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس کا جو فادر سے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے ایک پورا ایک رشتوں کا سمجھ لیں ایک جال سا نکلتا ہے ایک ماں کے رحم میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو اس طرح سے. تو اس کی وجہ سے اسے ارحام کا ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو رحم ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے راحامیم، یعنی کہ اس کا جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ رحم، یہ ایکچول میں اللہ تعالیٰ کے جو ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نام جو نام ہے رحم اپنے اس چیز کو رحم کو اتنی امپورٹنس دی ہے. ماں کے ووم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحم کا نام دیا ہے وہ اپنے نام سے اس کو کیا کرا ہے، کہنا چاہیے کہ لنک کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کسی یہ یعنی کہ اس چیز کو ریگارڈ دینا، عزت دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نام رحمان سے اس کو لنک کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماں کا وہ میں نے ہی بنایا، رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. رحمان یعنی اپنے نام سے نکالا ہے. اب جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا. انڈرسٹینڈ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ہمیں میں سے سب کو چونکا دینے والی، ہلا دینے والی اور خبردار کر دینے والی آیت ہے
اس آیت سے کیونکہ میں نے سٹارٹ اللہ تعالیٰ کی بات سے کی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس بات کو ہی میں آپ کو اس سے لنک کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی قرآن میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو تم اس معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، جو میں نے تمہارے رشتے بنائے ہیں وہ میری مرضی سے بنے ہیں، اور جو ان بنائے ہوئے رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جیسے کہ وہ جیسے بھی ہوں، اگر جو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ایکچوئل میں وہ کس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو یہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور شدید ناراضگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو مجھ سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث اس بات کو اور اس سے ان کی اس حدیث سے ایلیبریٹ ہو جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو کیا ہے اپنے نام سے جوڑا، اور پھر کہا کہ جو اس سے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا۔ تو یعنی اس میں ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہے کہ ہم جو ہیں رشتوں کو بس ایسی، اگر ہمارے بہن بھائی ہیں یا ہمارے خدا خاص ہمارے والدین بھی اس میں ایک طریقے سے آ جاتے ہیں کہ وہ ان سے ہمارا مدر اور مطلب پیرنٹس اور ان کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی یہ بہن بھائی اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان سے ریلیٹڈ بھی کہ ماموں ہو گئے، سگے ماموں، سگے چچا، یہ سارے رشتے جو ہے نا یہ ایک اسی اس میں آ جاتے ہیں، خون کے رشتے۔ تو ان کو اگر کوئی شخص ان کی ٹیک کیئر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت زیادہ ایک اللہ کی سخت ناراضگی شو ہو رہی ہے۔ کیوں اتنی سخت ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ بنائی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس انسانوں کے لیے بنائی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر چیز اللہ نے انسانوں کے لیے مطلب فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہوں میں، یا استعمال کرنے کے لیے کہوں، یا جو کچھ بھی ہے نا وہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں، یہ درخت، یہ خوبصورتی، یہ پھل، یہ مطلب پھول، جو کچھ بھی ہے نا دنیا میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے، کتنے جانور بھی ہیں، اگر مچھلیاں بھی ہیں، برڈز بھی ہیں، واٹ ایور، اگر آپ دیکھیں کہ تو ہر چیز جو ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی، سورج چاند ستارے بھی، ایون کائنات کی بھی ساری چیزیں، وہ ایکچوئل میں کیا کر رہی ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہیں، ہماری خدمت کر رہی ہیں یا ہمیں سرو کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے، ایک ایک انسان اللہ کے لیے بہت ہی پریشس ہے، اللہ کا ماسٹر پیس ہے وہ، اور اللہ نے اس کے لیے مطلب اللہ اپنے بنائی ہوئی جو ہر انسان جو ہے نا وہ اس کا ماسٹر پیس ہے، ایک شاہکار ہے، اور اللہ کو اپنے انسان سے بہت محبت ہے، ہر انسان سے جو بھی اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کو ہر اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کیا کرے، ڈس ریسپیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، رسپیکٹ سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اور اس کو کیا کرے، ڈس ریسپیکٹ نہیں کرے، اس کو ہیومیلیٹ نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بات ہم سے مطلوب ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے فیملی، ایک کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی معاشرے کا، دنیا کا جو پہلا یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے نا، ایک گھر جو ہوتا ہے جس میں ماں باپ بہن بھائی، یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر دور سے محلے بنتے ہیں، پھر مطلب پوری سوسائٹی بنتی ہے، پھر کنٹریز بنتے ہیں۔ تو یہ ایک یونٹ جو ہے نا، اس کو سب سے پہلے جو ہے نا ایک رول ماڈل بننا ہوگا۔ اگر اس کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اگر آپس میں ہی ایک گھرانوں کے اندر ہی آپس میں کھچا تانی،
लड़ाई, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, तो उससे क्या है कि फिर माशरा में पॉजिटिविटी नहीं होती, बहुत ही नेगेटिव माशरा तश्कील पाता है। तो इस चीज को अल्लाह ताला ने ब्रेक लगाने के लिए, यहीं पे रोकने के लिए, कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दुनिया में लोग क्या करें, एक तमीज कायदे के साथ रहें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए रहें। इसलिए अल्लाह ताला ने पहली ही यहाँ पर ही रोक और शर्त रखी है कि रहमी रिश्तों को जो है तुम क्या करो, बिल्कुल जोड़ के रखो, हर सूरत तुम्हें जोड़ के रखना है। जब ये रिश्ते इंसान जोड़ के रखेगा तो फिर आगे भी क्या होगी, पॉजिटिविटी माशरे में फैलेगी, खैर फैलेगी, खैर फूटेगी। तो इसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने हमें ये कहना चाहिए कि इतनी, जो आपको ऐसा लगेगा ज़ाहिर बात है, बहुत ही उसकी बात है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कह रहे हैं इसके लिए कि जो इसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा और जो इसे काटेगा मैं उसे काट दूंगा। तो इसके मैं असल में कोशिश मेरी वैसे यही है कि मैं आपको ज़्यादातर अहादीस जो हैं इससे रिलेटेड और वो आपके सामने रखूं, क्योंकि आजकल जो है इतना नफ्सा नफसी का दौर, जिस तरह हम कहना चाहिए कि क़यामत के करीब आते जा रहे हैं, और तो इतना ज़्यादा इंसान में नफ्सा नफसी आती जा रही है कि लोग जो हैं अपने ही सगे खूनी रिश्तों के साथ जो हैं वो क्या करते हैं कि उनके मामलात ठीक नहीं चल रहे होते। हालांकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दीन की तरफ भी होते हैं, अपना नमाज रोज़ा ज़कात कर रहे होते हैं, मगर क्या कर रहे होते हैं, उनके मामलात अपने जो हैं सगे रिश्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो हैं वो क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते। और स्पेशली बहन भाइयों के रिश्तेदार का मामला हो गया, या अपने सगे खाला का, और या फुप्पी या चचा या मामू या नानी नाना दादा दादी माँ बाप भी, ये सारे जो रिश्ते हैं खूनी रिश्ते, इनके साथ जो है वो मामलात जो है वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों के साथ बहुत अच्छा सर्कल होगा, उनके साथ बहुत अखलाक का मामला करा जा रहा होगा और उनके साथ बहुत ही अपना वो लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ जो है वो उनको बिल्कुल काट के रखा हुआ है या उनसे बिल्कुल एक डिस्टेंस में है। तो ये अल्लाह को मतलूब नहीं, ये अल्लाह ताला जो है इस पे अल्लाह ताला की बहुत ही सख्त नाराज़गी है। सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में दाखिल और जहन्नुम से दूर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। ठीक है। अब यहाँ पर एक शख्स जो है, हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी जो है वो रिवायत क्या करें कि एक शख्स जो है वो कहता है कि मुझे बस आप कोई ऐसे बेसिक चीजें बता दें कि बस मुझे जन्नत में जाना है, बस मुझे जन्नत में जाना है और मुझे जहन्नुम से बचना है। और आप जैसे वो एक शख्स जो है ना शॉर्टकट पूछ रहा है, मुझे कुछ ऐसे काम बता दें बस मैं वो कर लूं कि बस मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या बताया, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात दो और सिला रहमी करो। ठीक है। नमाज, ज़कात, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हमारे बेस पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना। पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात हो रही है ना। अल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा, अल्लाह के साथ शरीक किसी को ना करो, अल्लाह की इबादत करो और क्या करो, नमाज कायम करो, यानी नमाज अपने खुद भी पढ़ो और अपने आसपास के लोगों को भी पढ़वाओ। नमाज कायम करना का मतलब ये होता है, नमाज कायम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अकेले खड़े हो गए। आप अगर घर पर हैं तो आपका फर्ज है कि आप अपने घर वालों को कहें कि आओ नमाज पढ़ो, नमाज के लिए अपने बच्चों को बोलें कि वो खड़े हो नमाज के लिए, और फिर आप खड़े हो नमाज के लिए। तब ये चीज होती है कि नमाज कायम करना आसपास के लोगों, या ये, और सिर्फ ये नहीं कि कहीं आप कहीं और भी अगर हैं
تو بھی آپ اور لوگوں کو انوائٹ کریں, ان کو بولیں آئے نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اکیلے چپ چاپ جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں, اور باقی لوگوں کو اگر کسی طرح بزی ہیں تو وہ انہیں کچھ نہیں کہتے, انہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ ان کی نماز نکل رہی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا, یہ ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ کو شو کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں, محبت کرنے والا, سیلف لیس, خیر خواہ. تو یہ نہیں کہ اکیلے نماز پڑھیں, دوسروں کو کی آخرت کی بھی فکر کریں, اپنی آخرت کی بھی کریں, تو دوسروں کو بھی خبردار کریں, ان کو بھی کہیں کہ بھئی آئیے نماز پڑھتے ہیں, نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ نماز قائم کرنا ہے. اور زکوٰۃ دو, اور کیا کرو, صلہ رحمی کرو. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پلرز آف اسلام کے ساتھ, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلرز آف اسلام کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو اگر لازمی وہ کام ہے, ٹھیک ہے, تم اگر کرو گے تو کیا ہوگا, جنت میں داخل ہوگے اور جہنم تم سے دور ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں بتائیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات, ہر سوموار کا مطلب منڈے, ٹھیک ہے, اور جمعرات تھرسڈے, ٹھیک ہے, میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس دن ہر شخص کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, اور سوائے اس شخص کے جس کے اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی اور کینہ ہو, تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں, ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں. آپ دیکھیں, اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہیں, ویکلی رپورٹ جاری ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں صغیرہ. جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپارچونٹی دیتے ہیں اپنے بک نامہ اعمال کو کیا کرنے کی, کلینزنگ. آپ کے نامہ اعمال میں سے جو چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ویکلی اس کو کیا کرتے ہیں, صاف کروا دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ اتنی اپارچونٹی ویکلی ہمیں دیتا ہے. لیکن کیا کیسی بد نصیبی ہوگی نا, یہ ہماری کتنی, اللہ نہ کرے اگر ہماری اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہے یا ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک جو ہے نا ہمارا معاملہ اللہ کے پاس صاف نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ, دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں. اور فرشتے بیچارے فرشتے دیکھتے رہتے ہیں یہ کب صلح کریں گے, کہ ہم ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ ان لوگوں کے اس میں ڈالیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ جن کے گناہ جو ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف کیے جا رہے. تو یہ اتنی لائٹ چیز نہیں ہے جس کو کہ لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ چلے بھائی ٹھیک ہے, ہاں ہم نے تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہی نہیں کرتے, اب ہم کیا کریں. یا پھر خود ہی کچھ ایسی چیز بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈرتے ہی نہیں اس معاملے میں کہ بھئی ہمارے معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے, اپنے رشتوں کی فکر نہیں کرتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, جوڑنے کی جو بات ہو رہی ہے, جوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے کبھی جوڑی ہے, آپ نے کبھی کوئی چیز جوڑی ہوگی نا, کس طرح جوڑتے ہیں کوئی چیز. کسی چیز کو جوڑنے کے لیے جو ٹولز ہوتے ہیں, جوڑنے کے ٹولز کیا ہوتے ہیں, کسی مطلب اگر سپوز آپ کو کاغذ کوئی دو کاغذ ہیں ان کو آپ جوڑیں گے تو اس کے لیے کیا چیز ہوگی, کاغذ کو جوڑنے کے لیے آپ کیا قینچی یوز کریں گے. کوئی کہے بھائی ان دو کاغذوں کو جوڑ دو تو آپ کیا کریں گے, قینچی لائیں گے, نہیں نا, وہ تو کاٹنے کا ٹول ہے. تو جوڑنے کا ٹول کیا ہوتا ہے, آپ اس کو گلو سے جوڑیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اسے گلو سے جوڑیں گے, یا آپ اس کو پن لگائیں گے, یا آپ اس کو ٹیپ لگائیں گے, ایسے جوڑیں گے نا, ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی دو کپڑوں کو جوڑنا ہے تو آپ کیا ایسے جوڑیں گے اسے, آپ اس کو جیسے سلائی کرتے ہیں جب, تو آپ اس کو جوڑتے ہیں. تو یہ جو جوڑنے کا عمل ہے اس میں بھی آپ عام سی چیز کی, دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ عام سی چیز بھی جوڑنی ہوتی ہے تو وہ کیا, بس ایسے ہی آپ سلائی کر دو کپڑوں کو جوڑیے, بس آپ مشین پہ رکھا ٹھر کر کے آپ نے مشین چلائی اور بس خلاص وہ ہو گیا, جڑ گیا.
ایسا ہوتا ہے نہیں نا. کتنے احتیاط کے ساتھ اس کو آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں, دونوں کپڑوں کو آپ آرام آرام سے تھوڑا سا چلاتے ہیں, روکتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, پھر روکتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کر کے پورا پھر آپ اس طرح سے جوڑتے ہیں. اور اگر کوئی شخص بہت جلدی میں کر دیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمیشہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا جڑ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے کبھی کبھار صحیح سے جڑتا ہی نہیں ہے, سلائی کہیں باہر ہی نکل جاتی ہے, اور وہ پھر سے ادھر جاتا ہے, پھر سے خراب ہو جاتا ہے نا. اور اسی طریقے سے ٹیپ لگا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز گلو کر رہے ہیں, اگر ہم نے جلدی میں کر دیا تو وہ کیا ہوگا, وہ مطلب صحیح سے جڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ ہم نے صحیح سے اس کو نہیں کرا ہوتا. تو یہ جب جو جوڑنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں انسان کی توجہ اور ٹیک کیئر چاہیے ہوتی ہے. آرام سے اس کو کیا جاتا ہے. جب کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے یا الگ ہو جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے, ہماری بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو ہم جو ہے ایک تو ہماری اپنی بے توجہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ہمارا قصور ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ بریک ہوا ہوتا ہے, ٹوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم جب جوڑ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہم جوڑتے بھی اس طریقے سے توجہ کے ساتھ نہیں کہ جس طرح سے اس کو جوڑنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی چیز جب جوڑی جاتی ہے تو اس کو ہم عام اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, توجہ دینی پڑتی ہے, ایسی نہیں ہو جاتی کوئی چیز, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اب کیا ہے کہ اور کاٹنے والی چیز کیا ہوتی ہے کہ جوڑنے والی رشتوں کو جوڑنے میں کیا ہوگا کہ جوڑنے کے لیے ہم گلو تو نہیں لائیں گے نا. تو رشتوں کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے, کس چیز سے جڑتے ہیں رشتے, کوئی بتائے گا؟ مطلب محبت سے, پیشنس سے, محبت سے, پیشنس سے, درگزر کرنے سے, معاف کرنے سے, اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں, احسان کرنے سے, اخلاق سے پیش آنے سے, کسی کی مدد کرنے سے, یہ ساری چیزیں نا جو کہ آپ کو کیا کرتی ہیں, اس طرح سے آپ کلوز آتے ہیں اس شخص کے اور آپ جڑتے ہیں, ہے نا. یہ چیزیں ہمیں بھی خود سب کو پتا ہے کہ کیسے جو ہے مطلب کون سی چیزیں جو آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں, جوڑتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوتے کاٹنے رشتوں کو کاٹنے والی چیزیں پتہ ہے وہ کون سی ہوتی ہیں, رشتوں کو کاٹنے والی کینچیاں کون سی ہوتی ہیں؟ زبان, بالکل زبان ہوتی ہے. اور اس زبان سے جب ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ شکوے جو ہیں, شکایتیں, جب ہم ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے ہیں نا تو یہ وہ کینچیاں ہیں, شکوے وہ کینچیاں جو رشتوں کو کاٹتی ہیں, شکوے وہ کینچیاں ہیں جو رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہیں. اور رشتے صرف یہ میں خونی رشتوں کی بات نہیں کر رہی, یہ آپ کا دوستی کا بھی رشتہ ہو, آپ کا کیسا ہی رشتہ ہو, آپ غور کر کے دیکھیے گا اس میں جب بھی رفٹ پڑے گی یا وہ بریک ہونے لگے گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی, شکوے شکایتیں. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں شروع کرتے ہیں نا تو اگر آپ بھی کسی کے ساتھ بہت اچھے ہو نا اور آپ کو کوئی آپ سے ایک دفعہ شکایت کرے, آپ درگزر کریں گے دوسرے تو آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے, کہیں گے بھائی میں اس شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہر وقت شکایت ہوتی ہے نا. تو یہ nobody likes that thing. تو یہ چیز جو ہے جب رشتوں کو کاٹتی ہے تو رشتوں میں بڑا جو ہے انسان کو پیشنٹ بھی وہ کرنا پڑتا ہے اور احسان کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. کیوں جوڑنا, کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی خرابی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی, اچھا اس نے ایسا کرا تو پھر ہم بھی اس کو جواب میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کر لیجیے, پھر کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا رشتہ, جڑے گا تو نہیں نا. تو اب ہم کہیں کہ بھائی نہیں ہم تو نہیں جوڑتے, تو ٹھیک ہے نہیں جوڑے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کاٹ دیں گے. مطلب کوئی والی بات ہے نا, اٹس سو سمپل, اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے سروائیول ہے بھائی, ہم اس کو ایسی لائٹ تو نہیں لے سکتے. دس از آر سروائیول. ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلا دیں, یہ کیسے یہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم ریئلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اگر اللہ کا کوئی مقام ہے ہمارے دل میں, تو ہم اس کی بات, اس کی خاطر اس کو راضی رکھنے کے لیے ہم کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم
جو ہے اس رشتوں کو جو اللہ نے ہمارے رحمی رشتے بنائے ہم انہیں توڑ کے بیٹھ جائیں. ہم انہیں توڑ کے بیٹھ جائیں. وی کانٹ افورڈ دس تھنگ. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہمارا اون سروائیول کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ابھی میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے جو 3 اس نے کہا نا کہ آپ بس مجھے وہ بتا دیں بیسک بتا دیں کہ میں کیا کروں کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں. تو یعنی یہ بیسک ہے ٹھیک ہے نا. بیسک میں صلہ رحمی بھی ایک چیز بتائیے نماز زکوٰۃ اور صلہ رحمی ٹھیک ہے. تو یہ چیز صلہ رحمی کو بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رشتہ قطع کرنے والا یعنی رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. اب میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں نا سروائیول ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. وی کانٹ ٹیک اٹ سو لائٹلی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اب ٹوٹ گیا ہے تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کر سکتے اس طرح. نو وی کانٹ ڈو. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم تو اپنے آپ بہت ہی یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس اسٹیک پہ رکھ دیا ہے. کہاں کھڑے ہو گئے ہم جا کے دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے نا خدا نہ خواستہ ہم لوگ. اللہ نہ کرے اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں اگر ہمارے رحمی رشتوں کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا ہے ٹوٹا ہوا اور اس کو جوڑ نہیں رہے تو کیا ہے کہ پھر ہم نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. جنت میں تو نہیں جائے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور یہ بات جو ہے صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں. بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے اپنی جنت میں آپ کو اپنی جنت میں کھو سکتی ہوں میں افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں اس کے لیے اس میں چلے جاؤں؟ نہیں نا. تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں ہر قیمت پہ جوڑوں گی اسے. ہر قیمت پہ اس کو جوڑوں گی. کیوں؟ فار مائی اون سروائیول اور مائی اون سیک. اس میں میری بچت ہے. تو پھر اس کے لیے مجھے اپنی چاہے انا کی قربانی دینا پڑے کوئی بات نہیں. اگر مجھے کسی کی کوئی باتیں سننا پڑی کوئی بات نہیں. کیوں کوئی بات نہیں؟ کیونکہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پیاری نہیں ہے. مجھے اپنی ذات بھی پیاری نہیں ہے. مجھے اپنی انا بھی پیاری نہیں ہے. مجھے اپنا کچھ پیارا نہیں ہے. مجھے اللہ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے میرے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے مینٹلی اپنے آپ کو تیار ہوتی ہوں. اور پھر جب میں مینٹلی تیار ہوتی ہوں تو پھر مجھے کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں ہوتا. آگے سے پھر کوئی شخص کیسے بھی ریئیکٹ کرے گا آئی ڈونٹ مائنڈ. مطلب مائنڈ تو خیر میں ہرٹ ہو بھی سکتی ہوں لیکن یہ کہ میں اسے بیئر کر جاؤں گی. میں صبر کر جاؤں گی. میں برداشت کر جاؤں گی اسے. کیوں؟ کیونکہ میرا اتنا بڑا اسٹیک لگا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں آ چکی ہے یہ بات کہ مجھے یہ لوز نہیں کر سکتی. میں نہ تو اللہ کو ناراض کر سکتی ہوں نہ میں اپنی جنت کھو سکتی ہوں. اس میں میرا یہ اسٹیک لگا ہوا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکریفائس کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو صلہ رحمی کرے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی مطلب پیاری طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. کیونکہ ہمیں یہ بھی بڑا دھوکا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارے جن بہن بھائیوں سے یا ہمارے ماموں چچا خالہ جو بھی رشتے دار ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہماری بنتی ہے جن کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. بھائی صلہ رحمی کیا؟ ابھی صلہ رحمی کی کیا بات ہے؟ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑنا نا, رشتوں کو جوڑنا. تو
जोड़ते कब है हम चीजों को, जब वो टूट जाती हैं, है ना, जब वो कट जाती हैं तब जोड़ते हैं ना। जब वो जुड़ी हुई है तो फिर अगर आप उनके साथ मिल रहे हैं तो ये सिला रहमी में नहीं है, दिस इज नॉट सिला रहमी, दिस इज आपका, ये तो आपका बेसिक अखलाक है, और दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा सर्वाइवल है कि मुझे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ये मैं पूरा कर रही हूँ, मैं अपने रिश्ते को जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब कोई कट जाता है फिर मैं उसके लिए जो एफर्ट करती हूँ उसको जोड़ने के लिए, दैट इज सिला रहमी। डिड यू गेट माई पॉइंट? किसी को मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कह रही हूँ? सिला रहमी क्या है? जब उसे कोई काट देते हैं ना उस रिश्ते को, और फिर आप उसके साथ जो है उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिला रहमी। ये सिला रहमी होती है। ये नहीं होता कि कोई हमारे साथ अगर अच्छा कर रहा है तो हम भी उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये सिला रहमी नहीं है। ये तो हमारा बेसिक अखलाक है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है और हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं तो फिर तो हम, ये तो इससे ज्यादा बहुत ही हमारा पस्त अखलाक है कि तब भी हम उसके साथ बुरा करें। लेकिन अगर कोई हमें काट रहा है, कोई हमसे कट रहा है, कोई हमें अलग कर रहा है अपने आप से, जो कि हमारा रहमी रिश्ता है, फिर भी हम उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने रब को रब मानने के लिए। अल्लाह अकबर, मैं बड़ी नहीं हूँ, मेरी अना बड़ी नहीं है, मेरी ख्वाहिशात बड़ी नहीं है, इसके आगे कोई चीज बड़ी। अल्लाह तू बड़ा है, मैंने तुझे अपना रब माना और मैं तेरी कौन हूँ? गुलाम हूँ। स्टेटस है मेरा ये, मैं तेरी गुलाम हूँ, तेरा हुक्म है कि मुझे इसे जोड़ना है तो बस फिर मुझे जोड़ना है, जैसे भी जोड़ना है। अब कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मुझे उसी टाइम पे तो ये हुक्म है कि जब कोई काटे तो उसको जोड़ना है, तुमको कोई काटे तो उसको जोड़ना है, और अगर तुम नहीं करे देन यू आर डिसओबेइंग मी, तुम मुझे डिसओबे कर रहे हो। फॉरगेट इट, कौन क्या कर रहा है, यू आर डिसओबेइंग मी। दिस इज अल्लाह, दिस इज अल्लाह डिसीजन। अल्लाह ने ये डिसीजन, अल्लाह का की मर्जी ये है। अगर हम अल्लाह हम मुंह से कहते रहे अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाह हम तेरे बंदे, ये क्या बंदगी? ये बंदा ये होता है कि वो हर हालत में, इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो देखिए उनको किस तरह से उन्होंने कहा अल्लाह मैंने अपना सर तस्लीम खम किया। जो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला असलम तो या रब्बुल आलमीन कहते हैं ना, असलम तो या रब्बुल आलमीन, अल्लाह मैंने तेरे सामने अपना सर खम किया। क्या किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें चेक किया है कि तुमने सर खम करा है, अच्छा तो ये करो, अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाओगे? जी रब्बुल आलमीन, चला दूंगा, चला दूंगा। आग भड़क रही है, कूद जाओगे? जी रब्बुल आलमीन, कूद जाऊंगा। ये मतलब मैं कोई अफसाना नहीं है ना, ये कोई स्टोरी ऐसी हम वैसी बात तो नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है। वो भी इंसान थे बेशक, अल्लाह ने के बहुत बड़े नबी थे, अल्लाह ताला किसी को उसकी कुव्वत से ज्यादा नहीं आजमाता, तो उनकी इतना बड़े वो इंसान थे, इतने बड़े अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह ने उनकी आजमाइशें भी ऐसी बड़ी रखी हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी आजमाइश आई हैं, जिस तरह उन्हें रोंदा गया, जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे जो है बहुत ही आला अखलाक का मुजाहरा किया, कि उनके भी साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दरगुजर किया, हमेशा खुश अखलाकी से लोगों को जवाब दिया। हालांकि रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ताला ने उनका क्या मकाम रखा है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ दफा किसी ने उनके गले में वो अपना कपड़ा डाल के खींचा ऐसे करके कि तुम मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे, इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रीट किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे शिकन क्या, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा कि अच्छा मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारा हिस्सा, हम हमारे साथ कोई करे हम एक थप्पड़ रसीद कर दें उसको।
تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ایک تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم مجھے اس طرح کر رہے ہو. ہم تو اسے اپنا رائٹ سمجھیں گے نا کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, ہم اگر ان کے امتی ہیں نا تو ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر ہم مسکرا بھی نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ صبر سے خاموشی اختیار کریں, یہ نہیں کہ ہم اس کو آگے سے ریئیکٹ کریں. تو یہ اخلاق ہمیں ملتے ہیں. اور اس طریقے کی چیز ہمیں جو قطع رحمی, جب کوئی ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے اسی وقت وہی موقع صلہ رحمی کا ہے کہ اس کو جوڑنا ہے. دیٹ از صلہ رحمی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ہیں. میں اس حدیث کو بس میں آپ یقین کریں کہ مجھے یہ حدیث اتنی پیاری ہے. اس حدیث نے مجھے اتنا زندگی میں کہنا چاہیے کہ صبر سکھایا ہے, اور اتنا اس نے میرا دل کو بڑھایا ہے. جس وقت دل چھوٹا, شیطان تو ایک سیکنڈ میں دل چھوٹا کرتا ہے. شیطان تو ایسے آگ لگاتا ہے, ایسے بھڑکاتا ہے, آپ کو غصہ دلاتا ہے نا کہ, لیکن جب یہ حدیث, میں کہتی ہوں کہ سونے سے لکھنے والی ہے, یہ اپنے دل پر لکھ لیں, موتیوں سے اس کو کاڑ لیں اپنے دل کے اوپر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. نہیں, اب دیکھیے, وہ بیچارے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ انہیں کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں. اب آپ وہ اخلاق دیکھیں کہ میں تو ان کے ساتھ بہت ہی پیار سے اور اچھے سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب آپ امیجنیشن میں لا رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے, ان کے رشتہ دار بیچاروں کے. ان کا آپ ان کا امتحان دیکھیے گا کہ وہ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, دوسرا ان کے ساتھ بہت ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا. یہ بات بھی بہت نوٹ کرنے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ اچھا تمہارے ساتھ, نہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسے ہوتے نہیں ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جواب میں خوب کر رہے ہوتے ہیں, ایک کی جگہ دو سنا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ بد اخلاقی کرتے ہیں تو ہم بھی کم بد اخلاقی نہیں کرتے. اگر وہ کہیں بخالت کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ غلطی کرتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلطی کر چکے ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اپنی بات نہیں بتاتے, صرف ایک ہی پورشن دوسرے کو دکھاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ادھر وہ کرا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو, اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سچ بولنا چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے, ہم اپنے آپ سے خود سچ بولیں کہ واقعی کیا میں ایسے ہی ہوں. ایک بار دفعہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, سچے ہوں اپنے سے, ابھی سچ بولنے, کیونکہ وہاں تو سب کچھ سچ چلے گا. اللہ کے سامنے تو کچھ چیز جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی. تو یہیں پر اپنے آپ سے سچ بول کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے تو وہ بہتر ہے کہ وہاں پہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے, بس یہ ون وے ہی ہے, یہاں سے چلے گئے تو چلے گئے, اس ختم. تو کیا ہے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو ایسا ہی ہے کہ جیسا تو نے کہا, تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے, اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا, جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا. جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا. آپ دیکھیے کیا یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسے ہی کر رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. یعنی گرم راکھ, آپ کو پتہ ہے نا گرم راکھ, کبھی گرم راکھ کا اندازہ ہے کہ گرم راکھ جو کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گرم راکھ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو تندور ہوتا ہے نا, تندور کے اندر جو ایک گرم سی چیز ہوتی ہے نا, بہت ہی گرم سی ہوتی ہے, جب تندور بند بھی ہو جاتا ہے
تو وہ ایک راکھ سی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی آپ چیز ڈش وش رکھ دیں گے نا، سالن والن کوئی بھی چیز رکھ دیں تو بہت ہی اچھی گرم ہو جاتی ہے، گرم رہتی ہے نا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو ہے تم اگر تمہارے رشتے دار ایسا تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تم اتنا اچھا ان کے ساتھ اگر تم کرتے رہو گے تو کیا ہے کہ اگر تم یہ سلوک کرتے رہو گے نا تو پھر کیا ہے کہ تم ان رشتے داروں کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. یعنی وہ رشتے دار کیا ہے، کیونکہ تم تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے. تو جب کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور جواب میں دوسرا انسان اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ بعد میں کیا ہوتا ہے، گلٹ میں رہتا ہے. وہ اندر سے اس کا دل خوش نہیں رہتا، اس کو اندر سے کوڑن ہوتی رہتی ہے، وہ جلتا رہتا ہے اپنے اندر، اس کو سکون نہیں آتا. وہ جلن جو ہے نا اس کو سکون نہیں لینے دیتی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایک گرم راکھ اس کے منہ میں جا رہی ہے، جیسے کہ وہ اندر سے کھول رہا ہے، کیونکہ وہ رشتے دار تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اب وہ اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور پھر کیا ہے کہ وہ تکلیف میں رہ رہا ہے دنیا میں بھی، اور پھر کیا ہے کہ آخرت میں بھی وہ اس کے منہ میں یہی گرم راکھ ڈالی جائے گی، یہی گرم راکھ اس کے منہ میں آخرت میں بھی ڈالی جائے گی اگر اس بندے نے اپنا معاملہ صحیح نہیں کیا اس رشتہ دار کے ساتھ جو مسلسل اس کی قطع رحمی کے باوجود اللہ کو بڑا مانتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کا ایک مددگار رہے گا، لیکن کیا شرط رکھ دی، جب تک تم وہ رویہ وہ رہو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کر لیا اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کر لیا بس اب آپ میرے ساتھ مددگار رہیے. نو، دس از یور کنٹینیوس، آپ کا کنٹینیوس رویہ یہی رہنا چاہیے. اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے then you will be provided by that support. یہ سپورٹ سسٹم تب تک چلے گا جب تک آپ ویسے ہی رویہ رکھتے رہیں گے جو آپ نے ابھی مینشن کیا ہے اوپر کہ میں وہ برا کرتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ مجھے کاٹتے ہیں میں ان سے جڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد زبانی کرتے میں ان سے تحمل سے میں انہیں جواب نہیں دیتا، تحمل سے برداشت کرتا ہوں. یہ جو رویہ ہے نا جب انسان کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی رشتے داروں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ بہت مطلب کوئی دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اگر ایک شخص خاموشی سے سن رہا ہے اور دوسرا شخص اس پہ چڑھائی کرے جا رہے ہیں، اگر رشتے دار صرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیے کہ ان رشتے داروں میں اگر آپ بھی ہیں تو آپ کی خاموش سپورٹ کس کی طرف جاتی ہے، آپ کا دل کس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف جو بہت چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے یا اس کی طرف جو خاموشی سے سن رہے ہیں، وہ خاموشی سے سن رہے ہیں. ایک خاموش سپورٹ اس انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمدردیاں، اس کے ساتھ ایک خاموش سپورٹ، اس کے ساتھ لوگوں کی محبت، رشتے دار جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ سپورٹ لیتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ سپورٹ ہوتی ہے کہ ایک دن وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اب یہ نہیں کرنے دیں گے، تم نے بہت زیادتی کر دی اس کے ساتھ، یہ بہت برداشت کرتا ہے، اس نے بہت اچھے سے کرا ہے معاملہ. تو وہ جو ہے نا ایک کوئی نہیں اٹھے گا تو کوئی ایک آواز اٹھے گی آپ کے لیے، آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے، وہ کہے گا، وہ گواہی دے گا کہ یہ اچھا انسان ہے، اور آپ آؤٹ آف دا بلو کھڑے ہوں گے، یہ کہاں سے آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے وہ مددگار آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ آپ نے مسلسل اللہ کی بات مانی، آپ اللہ کی تابعداری کرتے رہے، آپ کے دل کے کچھ بھی حشر ہوتا رہا، آپ اللہ کے آگے روتے رہے، اگر آپ نے پلٹ کر اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو آپ کو مسلسل ہیومیلیٹ کر رہا تھا، تو آپ کو مسلسل آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تھا لیکن وہ آپ کے اوپر غلط الزام لگاتا تھا اگر آپ چپ رہتے تھے. جسٹ کیوں؟ بس میرے رب نے کہا ہے مجھے رشتہ کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، اگر میں نے کچھ بولا اور رشتہ کٹ گیا تو میں خطرے میں ہو جاؤں گی، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا.
اللہ نے کہا میں تو اسے کاٹ دوں گا، میں نہیں یہ افورڈ کر سکتی، میں یہ چیز برداشت کر سکتی ہوں، میں بندوں کی ناراضگی، بندوں کی کا برا سلوک، بندوں کی چیز وہ برداشت کر سکتی ہوں، مگر میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے تو کون سا آسمان ہوگا اور کون سی زمین ہوگی جو مجھے پناہ دے گی؟ مجھے تو آخر کو اسی کے پاس جانا ہے، میں اسے نہیں ناراض کر سکتی۔ تو پھر وہ آپ کو وہ چیز حوصلہ دیتی ہے، آپ کا دل بڑا کرتی ہے، اور یہ حدیث آپ کا دل بڑا کرتی ہے کہ اللہ پھر اس بندے کے لیے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اس بندے کے لیے جو صلہ رحمی کر رہا ہوتا ہے۔ اور صلہ رحمی میں آپ کو بار بتاؤں کہ جب کوئی رشتہ کاٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، صرف اس دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ اس کا کام آسانی سے کروا دیتا ہے، جہاں اس کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اس کے پاس۔ لیکن اور پھر آخرت میں بھی اسی طریقے سے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کو جس وقت ثابت قدم رہنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی نا، اللہ کے فرشتے اس کو آ کے تھامیں گے۔ جب شیطان، آپ کو پتہ ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، لاسٹ میں بھی شیطان اس کو جو ہے نا اس وقت، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو بھی وہ اسے اللہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے نعوذ باللہ اس کے ذہن میں کوئی بدگمانی آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اس وقت بھی مدد فرماتے ہیں فرشتوں کو بھیج کے کہ وہ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں ایسے مشکل وقت میں، وہ اس کو کلمے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ اس کو اللہ سے بدگمان نہیں ہونے دیتے، فرشتے اس کی ہیلپ کرتے ہیں کر کے۔ کون سا بندہ ہوگا جس کو اللہ کی ایسی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کو اللہ کو جان دینی ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو بہت مشکل پرسرات کا پہ جو سفر ہے وہ آسان ہے، بال سے باریک پل، نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، تو ہمیں کون سا موقع نہیں ہوگا جس وقت ہر انسان کو اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ رویہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور جو لوگ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، آپ یقین کریں وہ دنیا میں بھی اتنی ہر وقت کل ہر وقت وہ غصے میں پریشان، ان کے کام اٹکتے ہیں، ان کے ساتھ پرابلمز آتی ہیں اور وہ سمجھ کے نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ سمجھ کے نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کاٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا وہ اس کو ملے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے، نہیں سوری میں یہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی، ایک اور حدیث ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ قطع رحمی کرنے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی سنبھال رکھتا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ پھر وہ یار نا واتقوا اللہ الذی، جو اللہ کہہ رہے ہیں نا اللہ سے ڈرو۔ کیا ہم کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں قطع رحمی کرنا؟ ہم اپنے رحمی رشتوں کو کیسے کاٹ کے رہ سکتے ہیں؟ We cannot afford۔ اتنی وعیدیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اگر کوئی بھی شخص میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، رائی برابر بھی، تو وہ ان کے بات سننے کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلے گا، اور وہ اس چیز کی فکر نہیں کرے گا کہ مجھے اپنی ہر انا، ہر چیز قربان کر دوں گی میں، لیکن میں یہ نہیں افورڈ کر سکتی، مجھے اسے جوڑنا ہے، مجھے تو جوڑنا ہے، میں اپنے رب کے سامنے ایسے نہیں جا سکتی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اسے ہر قیمت پہ
اس کی مجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے، لیکن میں اس کے لیے میں وہ ہر قیمت دے دوں گی، مگر میں اس رشتوں کو نہیں وہ کر سکتی. مجھے اپنے بھائی سے، مجھے اپنی بہن سے، مجھے اپنی پھپھو سے، مجھے اپنی خالہ سے، مجھے اپنے چچا سے، مجھے اپنے ماموں سے، جس سے بھی جو بھی رشتہ ہے مجھے اسے ہر قیمت پر جوڑنا ہوگا فار مائی اون سروائیول. اگر مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارا ٹائم پورا ہو چکا نا، ہم ہاں دعا کر لیں مختصر سی. بس میں باجی بس میں لاسٹ کر کے میں دعا کر رہی ہوں، کیونکہ یہ حدیث بس میں اس پہ ختم کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب یہ صلہ رحمی کے جو فوائد ہیں اس میں روزی میں فراخی، اور یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی انکم انکریز ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو، تو وہ کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور پھر لاسٹ کی جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیم دی ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یعنی کہ پہلا جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، یہ بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب یہ جو ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، اور اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ بشارت ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے، ہماری عقل کو کھولے، ہمیں سمجھ دے، ہمیں جو ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، آج ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، پروردگار ہمارے عمل میں ڈال دے اور ہمیں اپنی آخرت کو سیف کرنے والا بنا دے. مالک ہماری آخرت سیف ہو جائے. آمین یا رب العالمین.